یہ ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق کس سے مانگتے ہیں؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ زمر آیت نمبر 19 میں فرما دیا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کہ بدبختی و نافرمانی کی وجہ سے جب اللہ نے کسی کے اوپر جہنم کا عذاب لکھ دیا کہ بھئی اس بندے نے اب جہنم میں ضرور جانا ہے، کیونکہ اس نے توبہ نہیں کرنی، اس نے ایمان قبول نہیں کرنا، اس نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا، تو کون ہے اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچانے والا؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن فرمایا صرف وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کے دل و دماغ میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ اور بھائیو خوف کیسا ہوتا ہے؟ وہ خوف ان کی نگاہوں سے بھی دکھائی دیتا ہے، وہ خوف ان کے بولنے میں نظر آتا ہے، وہ خوف ان کے سننے میں دکھائی دیتا ہے، وہ خوف ان کے اعمال کے اندر جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بڑا لمبا قیام کر لیا، بڑا لمبا رکوع کر لیا، بڑا لمبا سجدہ کر لیا، اکیلے بیٹھے ہیں 2 4 5 10 پاروں کی تلاوتیں کر لی، تہجد شروع کی ہے، 3 4 5 گھنٹے تہجد میں گزار دیے۔ بھائیو یہ بھی متقی ہونے کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن اصل متقی وہ ہے کہ جس کے اعمال، جن کا تعلق بندے کا بندے کے ساتھ ہے، ان کے اندر اللہ کا خوف موجود ہو کہ جب بیٹا ماں باپ کے سامنے کھڑا ہے نگاہیں جھکا کے کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا۔ اب یہ تقوی کا معیار ہے، کندھوں کو جھکا کے کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا، ماں باپ کے سامنے بلند آواز سے بولتا ہے یا نرم لہجے سے بولتا ہے، والدین کی ضرورت پوری خوش دلی سے کرتا ہے یا اسے بوجھ سمجھتا ہے، اپنے بچوں کے اندر عدل و انصاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اپنے بیٹے اور بیٹی کے اندر جو ہے فرق رکھتا ہے، جو دونوں کے حقوق برابر طور پہ ادا کر رہا ہے۔ یہ ہیں دنیاوی معاملات، حقوق العباد۔ اتقوا ربکم، فرمایا وہ لوگ جو دنیاوی معاملات میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنے والے ہیں، لہم غرف من فوقها، ان کے لیے اللہ کا الحاکمین نے ایسے محلات بنا رکھے ہیں، فوقها غرف مبنیہ، تہ بتہ اللہ نے اس کے اوپر منزلیں ہی بنا دی ہیں، بالا خانے بنا دے ہیں، 1 منزل 2 3 4۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 درجات رکھے ہیں، بہترین محلات رکھے ہیں۔ غرف من فوقها غرف، بالا خانے سے اوپر بھی بالا خانہ ہے، مبنیہ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بھی چل رہی ہیں۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اللہ کا الحاکمین نے یہ 4 آیات بھائیوں میرے اور آپ کے سامنے واضح طور پر رکھ دی۔ اب ہر بندہ اس پیمانے کے اوپر اپنے ایمان کو چیک کر سکتا ہے، اس میزان کے اندر اپنے ایمان کو رکھے کہ میری بندگی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے یا طاغوت کے لیے ہے، میری امیدیں اللہ سے وابستہ ہیں یا طاغوت سے وابستہ ہیں، میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں یا طاغوت کے سامنے جھک رہا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا طاغوت سے میں ڈرتا ہوں۔ اب ہر بندہ اپنے ایمان کی پرکھ کر سکتا ہے، کسی کے اوپر فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بھائیو قبر میں جب جانا ہے اللہ کا الحاکمین نے میرا حساب لینا ہے۔ فرشتے آنے ہیں، منکر نکیر آئیں گے، 2 احباب عائزہ و قاربین منو مٹی کے نیچے دفن کر کے آ جائیں گے۔ منکر نکیر نے آتے یہ سوال کرنا ہے کہ بھئی بتاؤ من ربک، کس رب کو مان کے آئے ہو؟ جنہوں نے صرف ایک رب کو مانا ہے، صرف ایک رب کی بات کو مانا ہے، وہ فوراً سے پہلے کہہ دیں گے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ جو ساری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، جو ساری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ میرا مشکل کشا اللہ ہے۔ مشرکین مکہ فتح مکہ ہو رہا ہے تو
مکہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی اب کشتی میں سوار ہے، کشتی جو ہے بیچ سمندر کے ہجکولے کھا رہی ہے، بڑی بڑی لہریں آ رہی ہیں۔ اب مشرکین مکہ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی لہریں جو ہے ہمیں ڈبو دیں گی، ہمیں غرق کر دیں گی۔ اکرمہ کہتا ہے اب لات کو پکارو، اب منات کو پکارو، اب عزا ہبل کو پکارو۔ سارے مشرکین مکہ کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں حل کرنے والے ہیں کہ بارش برسا دی، ہمیں روزی دے دی۔ چھوٹی چھوٹی مشکلیں حل کرنے کے لیے لات منات عزا ہبل کے پاس جاتے ہیں، ان کے نام پہ نظر و نیازیں دیتے ہیں، ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے پاس جا کے چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا بتاتے ہیں۔ اب مکہ سے دور ہے، لات منات جو ہے ہمیں سن نہیں رہا، ہمیں دیکھ نہیں رہا، اب مصیبت بھی بڑی ہے، لہذا بڑی مصیبتوں سے بچانے والا کون ہے؟ محمد کا رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اکرمہ کہنے لگا تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اولو الالباب، عقل والے غور و فکر کرتے ہیں، اور ہدایت والوں کو اللہ نے عقل والا کہا ہے۔ کہا بھاگ کیوں رہے ہیں کہ محمد کے رب کو رب نہیں ماننا؟ اگر دوڑنا ہے، بھاگنا ہے اور مدد محمد کے رب سے مانگنی ہے تو پھر بھاگنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا اللہ اگر تو نے بچا دیا اب تیری نفی نہیں کروں گا، تیرا انکار نہیں کروں گا۔ اللہ نے بچایا تو وہاں سے واپس نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور دین اسلام قبول کر لیتا ہے۔ کاش کہ بھائیو ہمیں بھی یہ دین سمجھ آ جائے، ہمیں بھی کاش سمجھ آ جائے کہ میرا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، میرا اللہ کیا کچھ کرنے پہ قادر ہے، کیونکہ ہمیں دین اسلام جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے، موروثی طور پہ ملا ہے۔ میرا باپ مسلمان تھا، میرا دادا مسلمان تھا، اس لیے میں نے دین اسلام کو سیکھا نہیں ہے، میں نے لفظ الہ کے معنی کے اوپر غور کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ عرب تھے، انہیں پتہ تھا کہ پہلے نفی ہے لا الہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے جھکا جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے طواف کیا جائے، جس کے سامنے قیام کیا جائے، جسے دن میں پکارا جائے، جسے رات میں پکارا جائے، جسے خوشی میں پکارا جائے، جسے غم میں پکارا جائے۔ انہیں پتا ہے پہلے سب کی نفی ہے الا اللہ، اس کے بعد رب کو ماننے کا اقرار ہے۔ کاش کہ آج کے مسلمان کو بھی سمجھ آ جائے پہلے تمام طاغوتی قوتوں کی نفی کرنی ہے۔ جو لوگ انبیاء کو رب کے مطابق رب کے برابر مان رہے ہیں بھائیو یہ بھی طاغوت ہے، جو اولیاء کو رب کے برابر مان رہے ہیں یہ بھی طاغوت ہے، جو شیاطین کو رب کے برابر مان رہے ہیں یہ بھی طاغوت ہے، جو فرشتوں کو رب کے برابر مان رہے ہیں، جو شجر و حجر کو، پتھروں کو، سانپ کو، گائے کو رب کے برابر مان رہے ہیں، یہ سارے کے سارے طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا الحاکمین نے فرمایا ہے ایسے بندوں کو جہنم کی خوشخبری دے دو۔ ایسے بندے جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکتے۔ تو اللہ کا الحاکمین نے جنت کن کے لیے رکھی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ فرمایا اضمنوا لی ستن من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تم 6 چیزوں کی حفاظت کرو گے، ان 6 چیزوں کے اوپر تم جو ہے کار بند رہو گے، ان کے اندر سستی کوتاہی نہیں کرو گے۔ اضمن لہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ بھائیو جنت کی ضمانت ایک وہ ہے جو آج مجھے میرے محلے کا مفتی دیتا ہے، میرے محلے کا ملا یا قاری یا مولوی دیتا ہے، مجھے اس کی بات پہ بھروسہ ہے، لیکن افسوس کہ وہ زبان مبارک جس کی گارنٹی عرش والے نے دی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ وہ زبان مبارک جنت کی گارنٹی عطا فرما رہی ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر حرکت میں بھی نہیں آتی۔ آج مصنوعی اعمال کے اوپر کہا جا رہا ہے یہ کام کر لیں اتنے حجوں کا ثواب، اتنے عمروں کا ثواب، یہ کام کر لیں سارے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ دلیل پوچھیں تو اللہ نے قرآن میں یہود و نصارہ کو بھی کہا ہے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے پہ، اگر تم اپنی دلیل پہ سچے ہو اس کی دلیل جو ہے اللہ کے کلام سے پیش کر کے دکھاؤ۔ تو بھائیو دلیل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا 6 چیزوں کی گارنٹی دیں میں انہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ کون سی 6 چیزیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز فرمایا اذا اصدقوا اذا حدثتم، اسلام اور ایمان قبول کرنے کے بعد
مسلمان اور مومن کی سب سے بڑی خوبی اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بولو تو سچ بولو۔ مومن اور مسلمان پہلی خوبی اور پہلا وصف پیدا کر لیں اپنے اندر، جنت کے حقدار آپ بن سکتے ہیں اصدقوا، کیونکہ اللہ کا الحاکمین نے قرآن میں بھی بار بار یہ فرمایا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جب بھی بولو سچ بولو اور سیدھا اور کھرا جو ہے جواب بتاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ پوچھنے والا کہہ رہا ہے کام کیا ہے، آج نہیں کیا کل کیا تھا، کہتا ہے ہاں کیا ہے، کام کیا ہے اس نے کل، یہ سچ تو ہے لیکن قولا سدیدا یہ سیدھی بات نہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بات پوچھ رہا ہے اس کے سوال کے مطابق جو اس کے ذہن کے اندر چیز ہے اگر اس کے مطابق جواب دے رہا ہے تو پھر یہ سچ بھی ہے اور قولا سدیدا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ذہن کے اندر کوئی چیز اور چل رہی ہے اور جواب کچھ اور دے رہا ہے، کام 6 مہینے پہلے کر رہا ہے، کہتا ہے ہاں جی کیا ہے۔ بھائیو افسوس آج دیکھیں گھر کے اندر باپ اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، ماں اپنی اولاد کے سامنے ٹیلی فون پہ جھوٹ بول رہی ہے، اپنی اولاد سے جھوٹ بول رہی ہے، یہ کام کرو میں تمہیں انعام کے طور پہ یہ چیز دوں گی، یہ چیز دوں گا، بعد میں نہیں دیتے۔ مطلب کیا ہے قولوا قولا سدیدا، کہ وہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں کہ دھوکہ دے کے بھی کام کروائے جا سکتے ہیں۔